اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم آمنوا واتقوا لمثوبۃ من عند اللہ خیر لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم یہ پہلے والا آیت اس کا تعلق پچھلے آیت سے ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے لمثوبۃ من عند اللہ خیر، اللہ کی طرف سے بہت اچھا بدلہ ملتا. لو کانوا یعلمون، کاش یہ لوگ سمجھتے اس چیز کو، کاش یہ لوگ جانتے اس بات کو. تمام اعمال کا، نیک اعمال کا دار و مدار بھی ایمان پر ہے. ایک آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ کرتا ہے، وہ ہر بلائی کے کام میں وہ پیش ہے، لیکن اگر اس کا ایمان نہیں اللہ کی ذات پر، فجعلناہ ھباء منثورا، ان کا سارا اعمال بیکار ہے، سارا عمل بیکار. ایمان بنیاد ہے، اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ ان کے عقائد برباد ہو چکے. یہ اپنے آپ کو مومن کہتے لیکن مومن نہیں، ان کا کام عقیدے کے اعتبار سے کفر کا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر یہ ایمان لے آتے اور ہمیشہ ایمان کے ساتھ عمل کا بھی ذکر ہے. واتقوا کا معنی یہ اللہ سے ڈرتے، تقوی اللہ کی خوف اور ڈر کو کہتے ہیں. اور یہ خدا سے ڈرتے لمثوبۃ من عند اللہ، تو اللہ کی طرف سے بدلہ ملتا ہے ان کو، اور وہ بدلہ جنت کی صورت میں ہے. خیر معنی بڑا بہترین بدلہ. لیکن کاش یہ لوگ اس بات کو سمجھتے، یہ نہیں جانتے اس بات کو. ایک آدمی زندگی میں سارے کام کفر کے کرے اور پھر اس پر بدلہ جنت کا ہی طلب کرے تو یہ بیوقوف ہے. صراط مستقیم پر چلنے والا جنت میں پہنچے گا، یہ اس کا ٹھکانہ ہے. اور ہر گمراہی کے راستے پر چلنے والا اپنے اختتام میں جا کر جہنم میں پہنچے گا، یہ اسی کا ٹھکانہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. یہود کی ایک اور بڑی خصلت اس کا ذکر ہے، اور مسلمان کو بھی اس آیت میں حکم ملا ہے. یہود کے ساتھ نہ قول میں مشابہت کرو، نہ فعل میں مشابہت کرو، نہ صورتاً اور نہ سیرتاً کسی یہودی کی مشابہت کرو. یہود اپنی زبان میں
رائنا کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے بے ادبی کے لیے کہتے تھے، اور یہ لفظ آہستہ آہستہ صحابہ کرام نے بھی شروع کیا، انصار بھی کہنے لگے یا رسول اللہ رائنا۔ عربی کے لفظ رائنا کا معنی یہ بنتا ہے کہ ہماری رعایت کرے، یعنی ہماری طرف توجہ کرے، یا ہمارے ساتھ رعایت کرے معنی ہماری طرف توجہ کرے، ہمارے ساتھ تعاون کرے، رائنا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن یہود تو عبرانی کے طور پر اس لفظ کو استعمال کرتے تھے۔ رائنا کا مختلف معنی ہے، سرکشی کے معنی میں بھی آتے ہیں، چرواہے کے معنی میں بھی آتے ہیں۔ رائنا یعنی یہود رسول اللہ کو کہتے ہمارے چرواہے، نعوذ باللہ، اور ان کا مقصد بھی یہ ہوتا تھا۔ تو حضور کے مجلس والے سیدھا سادہ صحابہ کرام نے بھی شروع کر دیا، یا رسول اللہ رائنا، یا رسول اللہ رائنا۔ اللہ نے منع کر دیا کہ آپ رائنا نہ کہو، اس کا تو بہت برا معنی ہے، غلط معنی ہے۔ اور اسی رائنا کی بجائے انظرنا کا لفظ کہو، انظرنا ہماری طرف دیکھ لیجئے، انظرنا ہمارے بات پر غور کر لیجئے۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئی، ایک یہ کہ کسی بھی یہودی کے فعل اور کسی بھی یہودی کے کردار میں اس کا مشابہ نہ ہو، اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی لفظ دو معنی رکھتا ہے اور ایک معنی اس کا بیکار ہے، اور اس کی جگہ کوئی دوسرا لفظ ایسا ہے جو کہ ایک معنی رکھتے ہے اور معنی اس کا درست ہے، تو پھر وہ ایک معنی والا لفظ کہو، دو معنی والا لفظ نہ کہو، جس کے مختلف معنی بنتے۔ اور عربی بھی بڑی وسیع ہے، اس میں بھی ایک لفظ کئی معنوں کے لیے آتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ کے لیے، ایک معنی کے لیے کئی الفاظ ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ اس کے کئی معنی ہیں۔ یہ عربی کی خاصیت ہے، اور ہمارے استاد محترم نے ہمیں کہا تھا کہ ہماری زبان بھی کچھ کم نہیں ہے، پشتو بھی بڑا وسیع ہے جس طرح عربی وسیع ہے، اور عربی یقیناً وسیع زبان ہے، جامع زبان ہے۔ ایک لفظ عین چشمے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، عین کا معنی آنکھ بھی ہے، عین کا معنی حور بھی ہے، باندی بھی ہے، اور عین گھٹنے کو بھی کہا جاتا ہے، اور عین سورج کے وہ حصہ جس میں شعاع ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ ایک ہی عین ہے اور اتنے معنوں میں آتا ہے، اور اسی طرح کبھی لفظ ایک معنی بہت، جو میں نے آپ کو بتایا کہ لفظ ایک عین ہے اور معنی اس کے بہت ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معنی ایک ہوتے ہیں اور الفاظ بہت ہوتے ہیں۔ مولانا موسیٰ خان روحانی البازی رحمہ اللہ جامع اشرفیہ کے بڑے شیخ الحدیث تھے، انہوں نے کتاب لکھے اسماء الاسد، شیر کے 100 نام لکھ دیے جی، ایک ہی شیر ہے اور اس کے 100 نام ہیں، اور سارے عربی کے نام ہیں جی، عربوں نے اس کو استعمال کیے۔ بڑا وسیع زبان ہے عربی،
تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ رائنا کہتے ہیں اور رائنا میں عبرانی زبان سے معنی غلط بنتا ہے تو رائنا کی بجائے انظرنا کہو، جس کا معنی درست ہے، صحیح معنی ہے۔ رائنا کا معنی رعایت کیجئے، لیکن رائنا کا یہ بھی معنی ہے کہ ہمارے چرواہے، اور رائنا کا یہ بھی معنی ہے کہ نعوذ باللہ سرکش، بد کردار۔ تو یہ رسول اللہ کو ایسے کہتے تھے اور پھر اس پر خوش ہوتے تھے کہ ہم نے رسول اللہ کو کہا، اور ان کے ساتھی بھی ان کو ابھی رائنا کہتے ہیں اور اس کو سمجھ نہیں آتا، اور سمجھ تو نہیں آتا تھا، صحابہ کرام اس کو سمجھتے تو نہ بولتے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ لفظ رائنا کو چھوڑ دو اور اس کی جگہ انظرنا کہو۔ اور جو دوسرا مسئلہ اس سے واضح ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کوئی جائز عمل ہو لیکن وہ گناہ کا سبب بنتا ہے تو چھوڑ دیجئے۔ اگر وہ جائز عمل آپ کے لیے فرض کے درجے میں نہ ہو، واجب کے درجے میں نہ ہو، تو اس کو چھوڑ دو۔ داڑھی رکھنا سنت ہے، لیکن رسول اللہ نے کہا کہ مٹھی بھر جو ہے اس کا حساب لگا اور پھر آگے جو ہے داڑھی کاٹ دو۔ اور ایک آدمی جو ہے لمبی داڑھی رکھتے ہیں تو سنت ہے انبیاء کی، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر یہ مجلس میں جاتا ہے، کوئی ایسا نہ ہو کہ داڑھی کا مذاق اڑائے اور داڑھی اتنی لمبی ہو کہ اس کے نیچے گود تک پہنچی ہے، جیسے بعض لوگ جو ہے بہت لمبی داڑھی رکھتے، اس سے وہ آدمی بھی گناہگار ہو جائے گا۔ اور یہ آدمی اگر اس سنت پر عمل کرنے لے جو کہ داڑھی کا ایک مٹھی بھر داڑھی ہے اور اس کا شرعی حد مقرر ہے، اگر اس پر عمل کرے تو پھر ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے ان مشتبہات کو بھی چھوڑ دو جو الفاظ ذو معنی، دو معنی رکھتے ہیں اور اس کا ایک معنی برا ہے ایک معنی اچھا ہے، اس کی بجائے اگر آپ کو ایسا لفظ ملے جس کا معنی اچھا ہے تو وہی لفظ استعمال کرو۔ ذو معنی والا، دو معنی والا لفظ چھوڑ دو، اسے اشتباہ تو ہو سکتا ہے، غلط معنی مراد لیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ نے اصلاح کیا ہے صحابہ کے اس مجلس کا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو پیغمبر کو رائنا کا لفظ نہ کہو۔ رائنا اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ نہ کہو کہ رائنا ہماری رعایت کر لیجئے، بلکہ وقول انظرنا، یہ کہو انظرنا یا رسول اللہ ہماری طرف متوجہ ہو جا، ہماری طرف متوجہ، انظرنا ہماری طرف دیکھ لے، ہماری طرف متوجہ ہو جا۔ واسمعوا، اور سن لو یہ بات، واسمعوا سن لو، لیکن اس پر کیا کرو؟ عمل بھی کرو۔ واسمعوا معنی سن لو، اس پر عمل کرو، کیونکہ یہود نے کیا کہا تھا؟ سمعنا، ہم نے سن لیا لیکن وعصینا، ماننے کے لیے نہیں تیار، سن لیا لیکن عصینا، اس کے ہم نافرمانی کرتے۔ تو قرآن کہتے واسمعوا، یاد رکھو اس بات کو سنو، اس درجے میں سنو کہ اس کو قبول کرو، اس پر عمل کرو۔ وللکافرین عذاب علیم، یاد رکھو کافروں کے لیے ویسے بھی دردناک عذاب ہے، اگر آپ ان کے پیچھے چل پڑو گے تو پھر آپ بھی اسی عذاب کے شکار ہوں گے، ان کی اتباع کریں گے۔ تو اس سے ایک تیسرا مسئلہ بھی واضح ہوا، دو مسئلے تو وہ ہو گئے، ایک تیسرا مسئلہ، من تشبہ بقوم فہو منہ، جس نے بھی جس کی مشابہت اختیار کی انہی میں سے ہو جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت میں بھی اللہ پاک آپ کو ان کے ساتھ ہی جمع کر دے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانوں کی مجلس میں خوش ہے تو کل قیامت میں بھی اس کو نافرمانوں کی مجلس میں ہی اٹھایا جائے گا۔ ان کی صحبت ان کی طرح ہے، صحبت انہی کے ساتھ ہے، اور صحبت ہی بنیاد ہے۔ اگر صحبت آپ کا اچھے لوگوں میں ہو تو پھر اس کا نتیجہ بھی بڑا اچھا مرتب ہوتا ہے، لیکن صحبت ایسا چیز ہے کہ آپ اپنے اولاد کو 8-10 دن کے لیے ایسے لوگوں میں چھوڑ دیں، ایسے محفل میں چھوڑ دیں جہاں ڈانس گانا اور اسی طرح جو ہے فضولیات ہے، پھر 10 دن بعد آپ اپنے بچے کا نتیجہ دیکھ لیں کہ کیا اثر ہوتا ہے اس پر۔
اور اسی طرح اپنے بچے کو قاری صاحب کے ساتھ کلاس میں بیٹھائے، 10 دن بعد پھر آپ اس کا نتیجہ دیکھ لے کیا ہوتے۔ صحبتی صالح ترا صالح کند و صحبتی طالح ترا طالح کند۔ نیک صحبت ہمیشہ آدمی کو نیک بناتا ہے اور برا صحبت انسان کو برا بناتا ہے۔ یاری بد بدتر بود ازمار بد، یاری نیک ہو گی رتایابی نعیم و یاری بد ارد ترا سوئی جہیم۔ ہمیشہ بد دوست بد ہی ہوتا ہے، نیک دوست آپ کو اللہ کی انعاماتوں میں گیرے گا، اسی طرف لے کر جائے گا، اور برا دوست آپ کو ہمیشہ برائی کی طرف لے جائے گا۔ تو یہ کہا کہ برا دوست برے سام سے بھی بدتر ہے جو انسان کو ڈستا ہے، اس کی صحبت سے آپ پھر عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ تو یہود آپ کے دوست نہیں بنتے، یہ قرآن یہ کہتے ہیں، یہود آپ کے دوست نہیں بن سکتے۔ اگلے ایک آیت میں آئے گا، اگلی رکوع میں، اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ آپ یہود کے ساتھ دوستی نہ کرو، یہود کے ساتھ دوستی نہ کرو، اور آپ چاہتے ہو یہود آپ کے دوست بن جائے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ قرآن کہتا ہے یہ آپ کے دوست نہیں بن سکتے۔ لن ترضی عنک الیہود حتی تتبع ملتہم، یہود تمہارے دوست بن ہی نہیں سکتے۔ ہاں ایک صورت میں آپ کے دوست بن سکتے، آپ اپنا دین چھوڑ دو، ان کا اتباع شروع کرو، پھر یہ آپ کے پکے دوست ہوں گے۔ یہ اگر کرنا چاہتے ہو تو پھر ان کے ساتھ چلو، ورنہ یہ کبھی بھی آپ کے دوست نہیں بن سکتے، یہ آپ کے دشمن ہے۔ جب اللہ نے کہا قیامت تک یہود آپ کا دشمن ہے، آپ کا دوست نہیں بن سکتا، تو پھر کیوں خواہ کوشش کیا جا رہا ہے ہر دور میں کہ یہود کو دوست بنایا جائے، اور دوست بن ہی نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو کچھ دنوں کے لیے یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی کی تھی، اور صرف اس بنیاد پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ مکہ سے جب جا رہے تھے مکہ میں بھی حکم بیت المقدس کا آیا تھا، 17 ماہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی ہے مدینہ میں۔ اب یہود خوش تھے کہ حضور کا قبلہ ہمارا ہی قبلہ ہے، یعنی جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں اس طرف رسول اللہ کا قبلہ ہے، بیت اللہ نہیں بلکہ بیت المقدس ہے۔ جیسے مشرکین کا قبلہ تو بیت اللہ ہے، ہمارا بیت المقدس ہے، اس پر خوش تھے۔ جیسے حکم آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد قبلتین میں کیا اب تم بجائے اس کے کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھے، اب حکم یہ ہے کہ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھو۔ یہود بڑے دشمن بن گئے، کہا کہ انہوں نے یہ تو ویسے بھی ہمارے دین پر نہیں تھا، لیکن یہ ایک چیز ہمارا مشترک تھا قبلہ، اس پر ہم رسول اللہ کو چاہتے تھے، لیکن جب انہوں نے قبلہ ہی الگ کر دیا اب ہمارا رسول اللہ سے کوئی واسطہ نہیں، چھوڑ دیا رسول اللہ کو۔ تو قرآن کہتا ہے کہ قیامت تک، تا قیامت یہود آپ کے دوست نہیں بن سکتے، اس لیے اس کو دوستی کا یہ پیغام نہ دو کہ وہ تمہارے دوست بنے، یہ تمہارے دوست بن ہی نہیں سکتے۔ یہ قرآن کا اعلان ہے، اور قرآن سچا کتاب ہے، تا قیامت اس میں نہ کوئی تحریف کر سکتا ہے نہ کوئی تبدیل کر سکتے ہیں اس حکم کو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، ایمان والو یہ لفظ نہ کہو رائنا کہ ہماری رعایت کیجیے، وقولوا انظرنا، اور یہ لفظ کہو کہ انظرنا ہماری طرف متوجہ ہو جائے، ہمارے طرف دیکھ لے، واسمعوا سن لو، یہ بات پیغمبر جو کہتے ہیں اس کو بھی سنو، خدا جو پیغام دیتے ہیں اس کو سنو، وللکافرین عذاب علیم، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، یہ بات سنو کہ کافر کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، نہیں چاہتے کافروں میں سے اہل کتاب، وللمشرکین، اور مشرکین میں سے، ان ینزل علیکم من خیر، یہ اتنے بدبخت ہے، اتنے حاسد ہے، یہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ تمہارے اوپر کوئی خیر ہو، تمہارے ساتھ کوئی خیر کا معاملہ ہو، یہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ تم خوشحال ہو، یہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ اللہ کے انعامات سے تم فائدہ اٹھائے۔ خیر تمہارے اوپر نازل ہوتا ہے اور جلن ان کو ہوتا ہے، خیر تمہارے لیے اللہ کی طرف سے آتا ہے، اترتا ہے، اور یہ لوگ اس پر مبغوض ہوتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں، یہ لوگ جو ہے اس پر بغض کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں تم سے۔ ما یود الذین کفروا، نہیں چاہتے کافر،
من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور مشرک دونوں، اہل کتاب ہو چاہے مشرک ہو، چاہے بنی اسرائیل یہود ہو اور چاہے یہ مشرک، ینزل علیکم کہ نازل ہو جائے تمہارے اوپر من خیر، اللہ کی طرف سے کوئی خیر کا فیصلہ تمہارے اوپر، اور یہ اس کو برداشت کرے، برداشت نہیں ہوتا۔ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، اور تاریخ نے لکھا ہے کہ ہم جو جتنی پٹھان برادری ہے نا، ہم بھی انہی کے نسل سے، ہمارا مولد بھی شام ہے، شام سے ہی آئے، تو ناراض نہیں ہونا، ہماری عادتیں بھی ان کی طرح ہے، یہود میں کچھ ہماری بھی جو ہے عادتیں ان کی طرح ہے، مشابہت ہے کچھ چیزوں میں، یہ حسد ہمارے اندر بھی ہے کہ ہمارا کوئی بھائی ترقی کرتے تو ہم یہ کوشش کرتے کہ یہ کیسے گرے گا، یہ تو اوپر جا رہے، یہ تو ترقی کر رہا ہے، یہ کیسے گرے گا۔ اگر کوئی گرا ہوا آدمی ہے اس کے لیے ہم کبھی نہیں سوچتے کہ یہ اٹھ جائے، لیکن اٹھے ہوئے آدمی کے لیے ہمارا سوچ یہ ہوتا ہے کہ یہ کیسے گرے گا۔ یہ بدبختی ہمارے اندر بھی ہے، یہ حسد، یہ کینہ، یہ نفرت، یہ بغض، اس سے ہم بھرے ہوئے ہیں، اور یہ ہمارا ان کے ساتھ نسبت ہے، تو شاید اسی کی وجہ سے یہ صفات ہمارے اندر منتقل ہو چکے۔ واللہ یختص برحمتی، اللہ خاص کرتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء، جس کو اللہ چاہے۔ یہ کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ یہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا، یہ بنو اسماعیل میں کیوں آیا، اس کو نبوت ملی ہے، یہ نبوت تو بنی اسماعیل کا حق نہیں، بنو اسرائیل کا حق ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کے نام ہے، اللہ جس کو چاہے منتخب کرے۔ اب اگر کوئی آدمی مالدار ہے، اس کو اللہ نے مال دیا ہے، تم کیوں حسد کرتے ہو ان کے ساتھ؟ اور یہ قرآن کہتے ہیں نحن قسمنا بینکم معیشہ، یہ معیشت میں نے تقسیم کیا تمہارے، کسی کو مالدار بنایا کسی کو غریب، اور تم کسی مالدار سے حسد کرو گے تو یہ تم خدا کے فیصلے کا انکار کرو گے، اس سے حسد نہیں کرو، خود اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو، خود مال کماؤ۔ واللہ یختص برحمتہ، اللہ خاص کرتے اپنی رحمت سے من یشاء، جس کو چاہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑے فضل والا مالک ہے، بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ اللہ ہی چاہتا ہے تو اس کو منتخب کرتے۔ اب اللہ نے نبوت کے لیے کسی کو منتخب کیا، امامت کے لیے کسی کو منتخب کیا، ولایت کے لیے کسی کو منتخب کیا، تو تم کیوں حسد کرتے ہو؟ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے جس کو منتخب کیا وہی ہوگا۔ ما ننسخ من آیت او ننسها، یہاں سے ایک بہت بڑا مسئلہ بیان ہو رہا ہے قرآن کے اندر، ناسخ اور منسوخ۔ پہلے یہ مسئلہ سمجھو ذرا، قرآن کے اندر کئی احکام ایسے ہیں کہ پہلے اللہ کا حکم تھا کرنے کا، بعد میں حکم آیا کہ نہ کرنے کا۔ اب جب بعد میں حکم آیا نہ کرنے کا اور پہلے کرنے کا حکم تھا، تو وہ بعد والا کیا ہوتا ہے؟ ناسخ، اور یہ پہلے والا منسوخ کہلاتے ہیں۔ ناسخ معنی کینسل کرنے والا، منسوخ معنی جو کینسل ہو چکے، معنی یہ حکم ختم ہو چکے۔ ناسخ معنی مٹانے والا اور منسوخ معنی مٹنے والا، کہ یہ حکم ابھی مٹ چکا ہے۔ لیکن اس کے کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ قرآن میں کبھی پہلے والا آیت بھی موجود ہوتا ہے، دوسرا آیت بھی اترتا ہے، لیکن پہلے والے آیت کو نہیں مٹاتے، اس کا حکم مٹ جاتے، آیت نہیں مٹاتا، اس کا حکم مٹ جاتے۔ یہ غور کرو، قرآن میں بہت ساری ایسے آیت ہیں۔ پہلے حکم تھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ رسول اللہ نے مدینہ میں آ کر 17 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی ہے، اور جیسے حکم آیا کہ آپ بیت المقدس کی نہیں، آپ تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ یہ حکم دونوں قرآن میں ہے، بیت المقدس کا حکم بھی قرآن میں ہے اور پھر بیت اللہ کا حکم بھی قرآن میں۔ اب یہ دیکھو، حکم دونوں موجود ہے، آیت دونوں موجود ہے، آیت پہلے والا آیت بھی ہے، دوسرا بھی ہے، لیکن دوسرا والا آیت ناسخ ہے، پہلے والا آیت منسوخ ہے۔ اب یہ آیت کی تلاوت آپ پر لازم ہے، تلاوت تو فرض ہے، لیکن اس کا جو حکم ہے نا، وہ آپ اس حکم کو تو نہیں پورا کریں گے، کیونکہ حکم تو ابھی منسوخ ہو گیا کہ اب بیت اللہ کی طرف نماز پڑھو، بیت المقدس کی طرف نہیں پڑھو۔
اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آیت موجود حکم ختم، جیسے میں نے آپ کو کہا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حکم موجود آیت منسوخ ہوتا ہے. آیت، ایک صحابی کہتے ہیں ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود ہی فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم ایک آیت پڑھتے تھے الشیخۃ والشیخہ اذا زنیا، جب ایک بوڑھا شخص اور بوڑھی عورت زنا کرے فرجموہما، ان کو رجم کرو. یہ آیت وہ کہتے ہیں ہم پڑھتے تھے، لیکن یہ آیت ابھی قرآن میں نہیں ہے. اور یہ اکثر صحابہ سے اس بارے میں روایت موجود ہے کہ یہ آیت پہلے قرآن میں تھا، لیکن بعد میں جو ہے اس کو منسوخ کر دیا. تو یہ حکم اب بھی باقی ہے کہ کوئی زنا کرے اس کو رجم کرو، لیکن آیت ابھی نہیں ہے. حکم باقی ہے اور آیت نہیں. پہلے والے میں آیت بھی باقی، اور آیت باقی حکم اس کا ختم، اور دوسرے میں حکم باقی اب آیت نہیں ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو حکم آتا ہے اس حکم کے اندر پوری آیت کو نہیں ختم کیا جاتا، بس صرف اس کا ایک شق تبدیل کیا، ایک جز تبدیل کیا جاتا ہے. اس میں کبھی شرائط کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے. اور قرآن میں بہت سارے ایسے احکام ہیں جو کہ ناسخ منسوخ کے ضمن بات ہے. مثلا بعض علماء متقدمین 500 آیت قرآن میں ناسخ منسوخ شمار کرتے. 500 آیت متقدمین علماء جو پہلے گزرے سارے علماء 500 آیتیں شمار کرتے. بعد میں تحقیق کی بنیاد پر مفسرین نے بہت زیادہ تحقیق کی، اس میں تطبیق کیا. تطبیق اس سے یہ بھی مراد ہو سکتے، یہ بھی مراد ہو سکتے، اس کو تطبیق کہا جاتے ہیں. اس تطبیق کر کے اس کو کم کر کے بجائے 500 کے 20 کر دیے. 20 آیتیں ناسخ منسوخ کے قرآن میں موجود ہے. اور پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم بزرگ ہندوستان کے مانے ہوئے شخصیت، تو انہوں نے جو تحقیق کر کے اس میں بھی تطبیق کیے، وہ 20 میں تو صرف 5 آیتیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے گنے ہیں کہ قرآن میں 5 آیتیں ناسخ منسوخ کے. اس کا مطلب ہی نہیں کہ آگے کوئی مفسر آ کر وہ 5 کو ختم کر کے اور آپ کہے کہ ناسخ منسوخ ہے ہی نہیں، کیونکہ ناسخ منسوخ تو ختم ہو گئے تطبیق کے ساتھ. ختم نہیں ہو سکتے. ناسخ منسوخ یہ حکم ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے وہ حکم اللہ پاک پہلے نازل کیا، لیکن بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے اللہ پاک نے نکال لیا. یہ بھی ایک صورت ہے ناسخ منسوخ کا، یہ بھی صورت نکال لیا. 2 صحابہ رسول اللہ کے پاس آئے اور انہوں نے ایک صورت یاد کیا، اور جب نماز میں پڑھنے لگے تو بھول گئے. اب وہ دوسرے دن نماز پڑھ رہے، وہ صورت یاد ہی نہیں آ رہا. تو ایک جو دوسرے کے ساتھ تھے ان سے پوچھ رہے کہ بتا وہ صورت کیا تھا. وہ کہہ رہے کہ میرے بھی ذہن میں نہیں ہے، وہ میں بھی بھول گیا. یہ دونوں رسول اللہ کے پاس گئے کہ ہمارا حافظہ کمزور ہو گیا، ہم نے جو کل وہ صورت یاد کیا تھا وہ ہم بھول گئے. تو رسول اللہ نے کہا وہ بھول نہیں بلکہ بھلائے گئے. اللہ نے اس حکم کو واپس لیا ہے، لہذا وہ نسخ ہو چکا ہے. وہ آیتیں اب مٹ گئی ہے. اللہ پاک نے تم سے بھی، تمہارے حافظے سے اللہ پاک نے چھین لیا. جو یاد تھے وہ بھی تم بھول گئے. تو اس کا معنی ہے کہ اللہ پاک نے ویسے بھی اس کو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی فرماتے نسخ کی یہ صورت ہے کہ کوئی آیت پہلے میرے زبان پر تھا، اب میرے زبان پر نہیں آ رہا، تو اللہ پاک نے اس کو ختم کر دیا. بس اللہ پاک نے وہ آیت چھین لیا. لیکن اس پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اتنی بڑی ذات ہے تو کیا پہلے اللہ کا علم نہیں تھا کہ اسی طرح حکم نازل کیا، بعد میں تبدیل کر کے دوسرا حکم نازل کیا. اور یہ تو خیال تب آئے گا آپ کے ذہن میں کہ آپ دنیا کے معاملات سوچیں. ہماری پارلیمنٹ میں ایک قانون پاس ہوتا ہے اور پھر کچھ عرصہ چلتا ہے، پھر اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ ٹھیک نہیں ہے، اس قانون کے اندر تبدیلی کر کے دوسرا حکم صادر کرتے ہیں. بہت سارے اسی طرح تبدیلی تو ہو جاتی ہے. ملکی قوانین میں جو تبدیلی ہوتی ہے اس بنیاد پر کہ ہمیں اس کا نتیجہ نہیں معلوم کہ آگے کیا ہونے والا. اب اگر ایک قانون 10 سال پہلے ہمارے حکومت نے ایک قانون قائم کیا تھا،
اب 10 سال بعد افراد کے کثرت کی وجہ سے، ملک میں تبدیلی کی وجہ سے، حالات کی تبدیلی کی وجہ سے وہ حکم برقرار نہیں رکھ سکتے تو اس کو تبدیل کرتے. پھر پارلیمنٹ بیٹھتا ہے کہ وہ جو حکم ہم نے جو وہ حکم نافذ کیا تھا اب وہ صورت بن نہیں سکتا، اس کو تبدیل کرتے، دوسرا حکم نافذ کرتے. تو ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ نے بھی پہلے ایسا حکم بھیجا، پھر بعد میں تبدیلی آئی تو اللہ پاک نے بدل لیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ کے پاس پہلے کا بھی علم ہے، بعد کا بھی علم ہے، آخر کا بھی علم ہے، اول کا بھی علم ہے. ہر لمحے کا علم اللہ کے پاس. اور اللہ نے جو تبدیلی لائی ہے یہ صرف ہمارے اور آپ کے اس بنیاد پر کہ ہمارے لیے آسانی ہو. پہلے حکم تھا کہ ایک مسلمان 20 کافروں کے ساتھ لڑے گا، اگر بھاگے گا تو گناہگار. پھر مسلمانوں کے اندر کمزوری آئی تو پھر کہا کہ اب ایک مسلمان 10 کافروں کے خلاف لڑے گا، اگر نہیں لڑے بھاگے تو یہ گناہگار. پھر جب صحابہ کا آخری دور ہوا تو پھر جو ہے مسلمانوں کی کثرت ہوئی اور کمزوری آئی. اللہ نے کہا اب ایک مسلمان 2 کافروں کے مقابلے میں لڑے گا، اگر یہ بھاگے تو گناہگار. اور یہ حکم تا قیامت ہے. ایک مسلمان 2 کافروں کا مقابل ہوگا، یہ قیامت تک یہ حکم ہے. اب یہ حکم تدریجاً چینج ہو گیا، تبدیل ہو گیا. اب آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس، مثال سے سمجھاتا ہوں، ڈاکٹر کے پاس جاتے، ڈاکٹر آپ کو دوائی دیتے ہیں کہ یہ دوائی 3 دن تک کھانا ہے، 3 دن کے بعد اس کو بند کرنا ہے، نہیں کھانا پھر آنا، پھر میں آپ کو دوائی تبدیل کر کے دوسرا دوائی دیتا ہوں. کیونکہ ڈاکٹر کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ 3 دن کے بعد اس دوائی کھانے سے کیفیت چینج ہوگا، پھر جو ہے اس کو اس کی ضرورت نہیں ہوگی دوائی کھانے کی، تو اس لیے کہتے ہیں 3 دن بعد پھر آؤ، پھر میں دوائی لکھ کے دے دیتا ہوں. اور کوئی ڈاکٹر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چلو 3 دن تک یہ دوا کھا لینا، پھر اس کو بند کر کے دوسرا دوا بھی ساتھ دیتے ہیں کہ 3 دن کے بعد یہ کھا لینا، پھر 3 دن کے بعد یہ کھا لینا. وہ ساتھ دے کر وہ کرتے ہیں، لیکن یہ مریض پر بوجھ ہوتے ہیں. اسی طرح کا مریض پر بوجھ ہوتے ہیں کہ 3 دن تک یہ کھانا، پھر اس کو بند کر کے پھر یہ کھانا، یہ مریض کے لیے باعث بوجھ ہے. یہ والا طریقہ درست ہے کہ 3 دن کے لیے دوا دے دیتے، پھر اس کو کہتے 3 دن کے بعد اس کو بند کر کے میرے پاس آئے، دوبارہ معائنہ کر کے پھر دوا چینج کر کے ڈاکٹر دوسرا دوا لکھتے. اب اللہ پاک نے اس معاشرے کو پہلے سے ہی اللہ کو معلوم تھا اس میں کیا ہونے والا ہے. تو پہلا دور تھا، حکم آیا شراب تمہارے لیے اچھا نہیں. پھر کہا کہ صرف تجارت کرو، یہ باقی جو ہے شراب اچھا نہیں ہے. پھر حکم آئے شراب کے خامیاں بہت ہے، نقصانات بہت ہے. اور تیسرے بار حکم آیا کہ یہ تمہارے لیے حرام ہے، اس کو استعمال ہی نہ کرو. اب اللہ کو معلوم تھا، پہلے حکم اللہ پاک نے یہ بھیجا اس میں تھوڑی نرمی تھی، پھر دوبارہ حکم بھیجا اس کے اندر تھوڑی سختی کر دی. یا پہلے حکم تھوڑا مبہم تھا، دوسرا حکم تھوڑا تفصیل کے ساتھ جو ہے اللہ پاک نے بھیجا. لیکن یہ نہیں کہ اللہ کو نتیجہ پہلے سے معلوم نہیں تھا، نعوذ باللہ بعد میں اللہ کو نتیجہ معلوم ہوا تو حکم تبدیل کر کے اللہ پاک نے بھیجا. تو ناسخ منسوخ کا یہ تفصیل آپ غور سے یاد کرو، کیونکہ قرآن کے اندر بہت سارے ناسخ منسوخ ہے. کبھی ایسا نہ ہو کہ تمہارے ذہن میں یہ آئے کہ یہ قرآن کے اندر کیسے نسخ آیا، قرآن کے اندر کیسے اللہ پاک نے ایک آیت کو مٹایا دوسرا آیت لکھ دیا. یہ تو وہ آدمی کر سکتا ہے جس کو پورا علم نہ ہو. جب خدا کا علم بھی علمی کھولی ہے، اس کے پاس ہر چیز کا علم ہے، اور وہ بھی علم ایسا ہے کہ دنیا کا بھی، آخرت کا بھی، اول کا بھی، آخر کا بھی، تو پھر اللہ پاک کیوں اس احکام کو چینج کر دیتے؟ تو قرآن کے اندر 500 آیتیں ایسے موجود ہیں جو ناسخ منسوخ کے حکم میں. اور تطبیق کے ساتھ متقدمین علماء کے بعد علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جلال الدین سیوطی جو کی بڑی تفسیر انہوں نے کی جلالین شریف، تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیق کر کے اس کو 20 کر دیے، 20 متاخرین علماء میں سے. اور پھر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں سے زیادہ تحقیق کر کے وہ کر دیے کہ یہ 5 آیت ایسے ہیں جو کہ اب بھی قرآن کے اندر موجود ہے ناسخ منسوخ کی صورت میں. تو ناسخ کا معنی مٹانا، منسوخ کا معنی وہ آیت جو مٹائے گئے اس کے ذریعے مٹائے گئے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا حکم باقی، کبھی ایسا کہ آیت باقی، کبھی آیت نہیں بلکہ اس کا حکم باقی، کبھی ایسا ہے کہ دونوں صورتیں موجود ہو. یہ تمام صورتیں اس میں، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے اللہ پاک نے ایسے ہی بغیر لکھے ہوئے جو کہ وہی لکھا ہوا نہیں، اور رسول اللہ کے سینے سے اللہ پاک نے اسی طرح وہ حکم اٹھا دیا، وہ آیت رسول اللہ بھول گئے. واخر دعوانا